یہ جو پوری اورینٹیشن ہے اس کو اگر ہم میکرو لیول کے اوپر اسیس کریں تو پکچر تھوڑی سی زیادہ کلیئر ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو گفتگو خالد صاحب بھی بہت سالوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ صف بندیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو دنیا یہ پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور بالخصوص اس میں جو پاکستان کا کردار یا پاکستان کا انجام، کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں کس وقت کون سی رجیم ہے اور پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال کافی سالوں سے یہ باتیں ہو تو رہی ہیں. میں صرف آپ کو میکرو لیول پہ ایک چیز جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 2-3 اس کے زاویے ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے. ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز. سیمیول پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی، US بیسٹ سیلر رہی، بلکہ گلوبل بیسٹ سیلر رہی. سیمیول پی ہنٹنگٹن کئی امریکی رجیمز کے صدور کے ایڈوائزر رہے. اس میں کچھ فالٹ لائنز کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو بڑی ایک مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر کی جو جنگ ہوگی دس وڈ پرائمریلی بی وار آن اسلام یا وار اگینسٹ اسلام. تو یعنی کہ وہ جو ایک تھریٹ کی فالٹ لائن ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہی بھانپی جا رہی تھی اور اسیس ہو رہی تھی کہ اسلام از دا پرابلم. تو ایک تو اس کو آپ اگر پارک کر لیں کہ یہ ایک تھریٹ اپنی جگہ موجود تھی. اچھا، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے کہ جیسے خالد صاحب نے بھی آپ نے بھی بات کی کہ یہ جو فیشزم ہے اس کا جو ابھار ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور تقریباً ایک تسلسل کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ادھر مودی کا آنا، ادھر نیتن یاہو کا آنا، اس کے بعد یورپ کے کافی ملکوں میں، آسٹریلیا میں رائٹ ونگ گورنمنٹس کا کریٹ ہونا، اور پھر اب ٹرمپ کا آ جانا. اب ٹرمپ کا آ جانا واز کہ اس پروسیس کو آپ کہہ لیں کہ ایک حتمی شکل بوسٹ اپ یا بوسٹ مل گیا. اب یہ جو جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ یہ بظاہر تو ایک سوچ کی عکاسی لگتی ہے، تو اپیرنٹلی دیر از اے سسٹمیٹک پلان جو اپنے ایک اسٹرکچر کے تحت جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، لیڈنگ ٹورڈ سم تھنگ. اب جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے اس کے پیچھے لگتا ہے ایک مرکز ہے اور جو شیطانی سوچ ہے جو کہ ڈائریکشنز دے رہی ہے. اب اس چیز کو ود وہ جو سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب کا ہے کہ وار اگینسٹ اسلام، ان دونوں کو رکھتے ہوئے اب ایک تھرڈ زاویے کو سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ٹرمپ کا معاملہ اور ٹیرفس کا معاملہ. اب ٹیرفس کا معاملہ جو ہے وہ بظاہر تو ایک ایکشن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی وہ دو سپر پاورز کی آپس میں کلیش ہے. ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے اور ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. اب دیکھیں یہ جو ایمرجنگ سپر پاور ہے اس نے اپنا ایک کلاؤڈ بنایا ہے، اس نے اپنی ایک صف بندی کی ہے، اس نے اپنا ایک بلاک کریٹ کیا ہے جو کہ بلاک ان کریشن ہے. اور ایک امریکہ کا بلاک ہے جس میں سب سے جو اسٹرانگسٹ ہے وہ نیٹو ہے، اور اس کے بعد جو اس کا جو اثر و رسوخ ہیں عرب ممالک میں بھی ہیں، کچھ عرصے تک پاکستان میں بھی رہے، کچھ حد تک آج بھی ہیں، افغانستان میں اینڈ سو آن. اب یہ جو دو بلاکس ہیں اور اس کے پیچھے معیشت کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں معیشت کے زمرے میں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا ایک اسٹرکچرل کولیپس کی طرف جا رہی ہے معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ نہیں ہے کہ ٹیرفس نے آ کے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے یا شاید ٹرمپ نے آ کے کوئی ایسا نیا ایک پنڈورا باکس کھولا ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو قرضوں کے لیول ہے، یعنی کہ پوری دنیا جس حد تک اس وقت مقروض ہے، یہ وہ انسسٹینیبل لیول ہے جس کا آؤٹ کم سوائے پولیٹیکل کیوس کے اور اسٹرکچرل کولیپس کے اور کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے دانشور اکانومسٹ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا اب کوئی معاشی حل نہیں ہے. اب اس کا حل صرف سیاسی ہے، اور سیاسی حل کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ گلوبل انارکی. تو اگر یہ سارے زاویوں کو آپ سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا، چاہے وہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا وہ سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا وہ جو یہ دھڑا بندی ہو رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، ایک کیوس کی طرف جا رہی ہے. اور ساری ڈاٹس یا کڑیاں جو ہے نا ایک ایک کر کے جب الائن ہو رہی ہیں تو وہ اس کا کہتے ہیں کہ جو فائنل سٹیج ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتی، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. فلسطین میں جو ہوا، دیکھیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس ساروں کے پیچھے جو ہے نا کچھ حد تک پلان کرنے والے کی عجلت بھی ہے. اور ان سمری اگر آپ فلسطین کے اندر اسرائیل کا ایکشن ہے کہ حماس اسرائیل ایکشن ری ایکشن، تو اس میں بھی جو کچھ ہوا پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو گئی. تو ایک عجلت کا، کیونکہ کوئی اتنا اچھی پلاننگ تو نہیں کی نا کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. یہی چیز آپ امریکہ میں دیکھیں، جو ٹرمپ نے جو ایکشن کیے ہیں تو امریکہ اس وقت بظاہر آئسولیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، طاقت ہے، ڈنڈے کے زور کے اوپر وہ ٹیرفس کو انفورس کر رہا ہے،
لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زہر قاتل ہے، آپ تو اپنا ہی نقصان کرنے جا رہے ہیں، چائنا کا آپ کیا نقصان کریں گے. اور اب یہ جو انڈیا نے حرکت کر لی تو بظاہر ایک تو یہ ہے کہ سسٹمیٹک ہے، دوسرا اس کے اندر فیل ایسے ہوتا ہے کہ عجلت کا بھی ایک عنصر ہے.